ہماری طبیعت جو ہے وہ ہم سے معاشرت کا تقاضا کیسے کرتی ہے، بھائی چارے کا تقاضا کیسے کرتی ہے، بقائے باہمی کا تقاضا ہماری طبیعت کیسے کرتی ہے، نیچر کیسے کرتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ روٹی، کپڑا اور مکان یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے. بھوک ختم کرنے کے لیے روٹی، ستر چھپانے کے لیے جارے گرمی کے تقاضوں سے بچنے کے لیے کپڑا، اور دیگر لوازمات سے بچنے کے لیے ایک مکان. بہت دیگر تفصیلات میں جا کر اپنی طبیعت کے ان جبری تقاضوں پہ ہی غور کر لیں تو معاشرت اور مل جل کر کے رہنا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا. روٹی، کپڑا، مکان جو ہماری معاشرت طبیعت کا تقاضا ہے، ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، یہ بغیر ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہے ہوئے یہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. کھانے کی ذمہ داری ہر جاندار کی ہے، لیکن دیگر جاندار ایسے ہیں کہ بکری جس میدان کے حصے پہ منہ مارے وہیں سے اس کا گھاس مل گیا. شیر جنگل میں جدھر ٹہلتے ہوئے چلا جائے کوئی نہ کوئی جانور مل جائے گا، اس کا شکار کر کے اپنا کام کر لیا. مچھلی اکیلے کہیں منہ مار دے، کوئی چھوٹا سا کیڑا مل جائے، اس کا کام بن گیا. لیکن ہم اور آپ وہ روٹی جو کھا کے اپنی بھوک ختم کرتے ہیں، وہ سالن جس سے روٹی اور چاول کھاتے ہیں، آپ کے سامنے جو دسترخوان پہ موجود ہے اس میں آپ کتنے انسانوں کے محتاج ہیں. آپ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے تو معاشرت آپ کی فطرت میں کس قدر شامل ہے سمجھ میں آ جائے گا. وہ گیہوں فصل تیار کرنے والا کسان الگ، اس میں کھاد بنانے والی فیکٹری الگ، سینچائی کرنے کا وبھاگ الگ، کاٹنے کے لیے تھریشر والوں کی ذمہ داری الگ، کاٹنے والا مزدور الگ، لے آئیے تو پیسنے کے لیے آٹا میل چکی الگ، پھر نان بنانے والے اگر گھر میں نہ ہو تو نان بھائی کی الگ ضرورت. اس ایک روٹی کے ٹکڑے میں آپ کتنے انسانوں کے محتاج ہوں. کپڑا، دیگر جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی چمڑے میں ایسی خاصیت رکھ دی کہ الگ سے ان کے کپڑوں کو اتنی ضرورت ہی نہیں جتنی ہمیں اور آپ کو. پرندے ایک مرتبہ ادھر سے ادھر پر مار دے تو ان کا پر صاف ہو جائے، نہ صابن کی ضرورت، نہ صرف کی ضرورت، نہ کسی آلہ اور داغ چھڑانے والے کیمیکل کی ضرورت. اور ہمارا اور آپ کا جو کپڑا گندا ہوتا ہے تو اس میں کتنے محتاج ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کی مدد کے. صابن بنانے والے لوگ الگ، بیچنے والے لوگ الگ، کمپنی سے لا کے دکاندار کو دینے والے لوگ الگ، پھر بند پیس صاف ہو جائے تو پریس کرنے والا الگ، کپڑا سلنے والا الگ، کپڑا بیچنے والا الگ، کپڑا بنانے والا الگ. یہ کپڑا جو آپ پہنے اس میں کتنے انسانوں کی مدد کی ضرورت آپ کو ہے اور کتنے انسانوں کی مدد آپ کے ساتھ چاہتے ہیں. یہ مکان جس میں ہم رہتے ہیں، پرندے تل کا جمع کر کر کے گھونسلہ بنا لیتے ہیں، دوسرے پرندے مدد نہ کرے تب بھی گھونسلہ تیار ہوگا. چوہا، سانپ، سوراخ میں رہنے والے جانور کھودتے کھودتے کتنا سرنگ بنا لیتے ہیں، دوسرا مدد نہ کرے تب بھی سرنگ تیار ہوگا. مگر ہم اور آپ جس مکان میں رہتے ہیں، اینٹ بنانے والا الگ، اینٹ کو بیچنے والا الگ، پکانے کے لیے کوئلہ بیچنے والا الگ، نکالنے والا الگ، ٹرانسپورٹ کرنے والا الگ، پھر اینٹ لے آئیے تو اس اینٹ کو جوڑ کے مکان کی شکل میں تبدیل کرنے والا جو معمار ہوتا ہے وہ الگ. سیمنٹ الگ سے چاہیے، اس کے بنانے والے بیچنے والے الگ، سریا الگ چاہیے. اس ایک مکان کے لیے ہم کتنے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے. تو ہماری جو طبیعت ہے، ہمارا جو نیچر ہے، ہماری جو فطرت ہے، وہ خود اس چیز کو بتاتی ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان جو ہمارا لازمی حصہ ہے وہ بغیر دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر ہمارا حصہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. تو معاشرت یہ ہمارا فطری تقاضا بھی